یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ تمہیں اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ تم بنی اسرائیل ہو، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، اور اسی طرح مجھے بھی اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ میں کسی بہت پہنچے ہوئے آدمی کا بیٹا ہوں۔ نہیں، عمل اگر تم نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی اور اس کی بندگی کی، عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی جنت کھلی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا کہ نام و نسب بڑا کام دے گا، تو نام و نسب کوئی کام نہیں دے گا، روز آخرت عمل کام دے گا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، حساب کتاب مجھ سے میرا ہوگا، میرے والدین کا حساب کتاب مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کل بھی تذکرہ آیا تھا، ذرا میں پھر تذکرہ یہاں پر کروں کہ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام 130 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے، 136 مرتبہ آیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام 31 دفعہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو صرف 4 مرتبہ آیا۔ وہ اہل مغرب کہتے ہیں، اور ان کا ایک بے وقوف پادری جس نے فلوریڈا کے قصبے گینس ویل میں قرآن مجید پر مقدمہ چلایا، قرآن مجید کو جلا دیا، نعوذ باللہ۔ کبھی کبھار کچھ لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو کوئی ایسی کتاب جلا دینی چاہیے۔ نہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کتاب تحریف شدہ صحیح، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کا نام موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ ہیں، ڈرتے ہیں، ہمیں اس قسم کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، یہ سب ہمارے لیے بڑے احترام کی شخصیات ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی تذلیل نہیں کرتے، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنے والے کو قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ انبیاء کا احترام جو نہ کرے وہ حقیقتاً رب کا احترام نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمان سب کا احترام بھی کرتے ہیں، سب کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی دوسرا خراب رویہ اختیار نہیں کرتے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت کریں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ عیسائی، ان کا ایک طریقہ ہے، آج بھی موجود ہے، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ کسی چرچ میں لے جاتے ہیں، اس چرچ میں اس کو ایک غسل دیا جاتا ہے، اور آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں بیپٹائز کرنا، اردو میں کہتے ہیں بپتسمہ دیا گیا۔ ان کا تصور یہ ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، تاکہ بپتسمہ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل مختلف ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا،
لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو بپتسمے میں بچے کو جس پانی سے غسل دیا جاتا ہے اس میں کچھ رنگ بھی ملا دیتے ہیں تاکہ وہ رنگ اس کے اوپر آ جائے. کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس کے اوپر یہ رنگ چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ نہیں، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کی بندگی کرو. اور یہ رنگ کوئی لال، پیلا، نیلا، گلابی، اودا رنگ نہیں ہے، یہ رنگ بندگی کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا. اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس کی بندگی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. یہ رنگ جو چڑھایا جاتا ہے یہ تو 2-4 دن میں چھوٹ جاتا ہے. اللہ کی بندگی کا رنگ اگر ایک بار چڑھ جائے تو بندے کے اوپر سے الگ نہیں ہوتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، اس کے لیے اپنی بندگی خالص کر دی. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ اللہ کے بندے تھے، اس کے نبی تھے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تمہیں اپنے اعمال کے جواب دینے کی فکر کرنی چاہیے. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. دوسرے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے. نادان لوگ، بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ بڑی عظیم الشان آیات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے کچھ عرصے بعد تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ مسجد حرام، اس کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا حکم آ جائے. جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ایک طرف بنی اسرائیل تھے جو کہتے تھے کہ بزرگی تو ہمیں حاصل ہے، فضیلت تو ہمیں حاصل ہے، ہمارا جو قبلہ ہے وہی تمہارا قبلہ ہے. اور مشرکین کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تسلسل ہے لیکن یہ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، اور سن 2 ہجری بڑے اہمیت کا سال ہے. اس سال 3 مہینوں میں 3 انتہائی اہم احکامات نازل فرمائے گئے. تحویل قبلہ کا حکم رجب 2 ہجری میں نازل ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ذو قبلتین میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور وہ آیات ابھی آگے آتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں. دوران نماز حکم دیا گیا کہ اپنے رخ کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد میں مسجد اقصیٰ شمال کی طرف تھی، مسجد حرام جنوب کی طرف تھی. آپ نے حالت نماز میں اپنے رخ کو پھیرا اور آپ کے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوران نماز
اپنے رخ کو پھیر لیا۔ آج بھی جو بھائی جنہوں نے مسجد ذو قبلتین دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک طرف وہ قبلہ اس کی نشاندہی ہے، لیکن جو پچھلا قبلہ تھا اس کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قبلے کا بدلنا، رخ کا بدلنا، اس کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ شہادت علی الناس، یہ فریضہ ہم سب کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے۔ روز قیامت نبی کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی کا پیغام انسانوں تک پہنچایا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پر گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ بس میرے دوستو، اس سوال کا جواب دینے کی تیاری ہم سب کو کرنی چاہیے۔ شہادت علی الناس، انبیاء کا کام آج میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، جو وقت باقی ہے اس میں یہ کام کر لینا چاہیے۔ انسانوں کو بتانا چاہیے رب نے جس لیے نبی بھیجے تھے، توحید پر یقین کے لیے، آخرت پر یقین کے لیے، اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے جو قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، جن لوگوں نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہوں گی ان کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے بھی وہ کام اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا۔ اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ دوران نماز حکم دیا گیا مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، رب کا حکم آیا دوران نماز اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ تحویل قبلہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امامت، وہ فضیلت، وہ سیادت جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی، بنی اسرائیل معزول کیے گئے، کائنات کی سرداری کا تاج احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ نصب فرمایا گیا۔ اور یاد رکھیے، اب روز آخرت تک ہدایت وہ ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں ملے گی۔ جنت آنے کے تمام دروازے بند کیے گئے، ایک دروازہ کھلا چھوڑا گیا، شارع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کہا کہ وہ ہماری کتابوں میں تو لکھا گیا ہے کہ جو نبی آئے گا اس کا قبلہ تو مسجد اقصیٰ ہوگی۔ سوال یہ تھا کہ جب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو تم کون سا ایمان لے آئے تھے؟ آج کہہ رہے ہو کہ ہماری کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا۔ اور تم کو بھی معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس قبلے کی تعمیر فرمائی تھی وہ خانہ کعبہ تھا، مسجد حرام تھی۔ توریت کے اندر بھی اور زبور کے اندر بھی، دونوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔
اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دے دیا اور اس نے کہا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک تم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرے دوستو، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، تباہی اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ یہ اہم نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا، نیکی کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ذرا یہاں پہ عرض کروں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خصلتیں انسان کو نصیب ہو جائیں اس کے حق میں بڑی مبارک۔ آپ نے کہا دنیا کے معاملات میں ان لوگوں کی جانب دیکھے جو اس سے کمتر ہیں، اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر گاڑی دی ہے تو میں ذرا اس کو دیکھوں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن مجھے جب گاڑی ملتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں جس کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی گاڑی موجود ہے، سوچتا ہوں کہ یار ابھی تو میں کم ہوں، ذرا یہ والی زیادہ اچھی والی حاصل کرنی چاہیے، نئے ماڈل کی، ذرا بڑی والی 2000 سی سی کی، یہ زیادہ اچھی۔ اور کہا کہ آخرت کے معاملے میں تم اس کو دیکھنا شروع کرو جو تم سے آگے۔ میں اگر دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں اس کو دیکھنے لگتا ہوں جو دن میں 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہوں کہ یار میں زیادہ اچھا آدمی ہوں، زیادہ نمازی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث مبارکہ کی طرح عمل کیا کرتے تھے، دنیا کے معاملے میں اسے دیکھتے تھے جو ان سے کمتر، اور آخرت کے معاملے میں اسے دیکھتے تھے جو ان سے آگے۔ اور وہ واقعہ ویسے آگے آئے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب دونوں نکلے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال مانگا ہے تو ایک اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا، یہ سوچ کر کہ ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ مجھے جب رب نے مانگا ہے تو میں بچا کر کیا رکھ سکتا ہوں، اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی موقع کے لیے وہ علامہ اقبال نے بھی اس بات کو سمجھایا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جب سارا سامان لے کر آ گئے اور پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ جواب دیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت کافی۔ کیسی مبارک محبت تھی، اور کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ جن کے تذکرے سے بھی آدمی اپنے ایمان کو تازہ کر لیتا ہے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم بالکل ٹھیک اس لائن میں کھڑے ہوئے ہو جہاں پر مسجد حرام موجود ہے، تم کسی جگہ پہنچ گئے ہو، مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل پا رہا کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے، نہیں، اندازے سے اپنی نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھو گے اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، وہ تمہارا عمل دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم لائن کے اندر اگر 3 ڈگری ادھر ادھر ہو گئے تو نماز نہیں قبول ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے، جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ ابھی ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی، دعا کی قبولیت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ دعا پڑھ لیں اور اس تذکرے کو پڑھ لیں، بالکل لگتا ہے کہ قبولیت دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں انسانوں کے سامنے آئی۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، مجھ سے کفر نہ کرو۔ بڑی عظیم الشان آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ دوستو، میں اسے یاد کروں تو کون سی خاص بات، مجھ جیسے 7 ارب اس روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن وہ مجھے یاد کرے تو کیسی خاص بات۔ اس جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکا ہے، یگانہ ہے، وہ مجھے یاد کرے۔ کہا کہ جب تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو تمہارا رب اسے تمہیں یاد کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے پتا چلے کہ میرا پروردگار مجھے یاد فرما رہا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اسے یاد کرتے ہوئے تمہارے ہونٹ اپنی جگہ پر ہلتے ہیں، تم جان لو تمہارا پروردگار تمہیں یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیر نہیں کرتا، بچا کر نہیں رکھتا، بات پر نہیں ڈالتا۔ اور ذرا غور تو کیجئے، میرے ہونٹ پہلے ہلتے ہیں، میری آواز بعد میں نکلتی ہے۔ بندے نے تو ابھی آواز بھی نہیں نکالی ہے، پروردگار یاد کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ ایک قدم چل کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم چل کر بندے کی طرف آتا ہے۔ یہ بندہ 10 قدم چل کر اپنے رب کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ 100 قدم چل کر بندے کی طرف آتا ہے۔ اور یہ بندہ چل کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اپنے بندے کی طرف آتا ہے۔ یہ بندہ دوڑ کر جائے، لپک کر تھام لیتا ہے، اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ ایسا رحیم رب، ایسا کریم رب، ایسا محبت کرنے والا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سننا بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ مار دیے گئے، نہیں، کہا گیا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں شہید، انہیں مردہ نہ کہو۔ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ زندہ ہی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ اور
میرے دوستوں، یہ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا ہے، آج سے 100 سال پہلے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس بات کا یقین نہیں آتا، لیکن اب تو بے شمار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے رسالے میں ایک پوری کہانی چھپی، لکھنے والے بھی ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی دے، ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ بتانے لگے کہ افغانستان کے اندر آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، چند نوجوان جہاد کے لیے نکلے، راستے میں کسی ایک بستی کے اندر رات ہو گئی۔ بستی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مسجد میں اجازت ہو تو ٹھہر جائیں۔ لوگوں نے کہا مسجد میں ٹھہر جاؤ، مسجد میں ٹھہر گئے۔ رات کے وقت کہیں سے روسی طیارے آ گئے، مسجد کے اوپر بمباری ہوئی، وہ جتنے مسجد کے اندر سو رہے تھے وہ سب شہید ہو گئے، مسجد میں شہید ہو گئے۔ صبح بستی والے جو سب صورتحال کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، ان کا تو پتہ بھی نہیں ہے یہ آئے کہاں سے تھے، ہم نے کھانا وانا تو انہیں کھلا دیا تھا، اس کے آگے تو ہمیں تفصیل پتہ نہیں ہے۔ قریب میں پتہ کروایا، کہیں سے اطلاع نہیں ملی، کہیں سے پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے ان لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کی وہیں پر تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کوئی 6 مہینے 7 مہینے کا وقت گزر گیا۔ جب وقت گزر گیا تو ایک دن بستی میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی اور بیٹے وغیرہ نکلے تھے اور کہیں جہاد کے لیے گئے تھے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کیا آئے، اور آئے اور سنائے یہاں پر شہید بھی ہو گئے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہاں 6-7 مہینے پہلے ہمارے پاس چند نوجوان آئے تھے اور انہوں نے رات ہم سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم نے مسجد میں ٹھہرا دیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا ٹھہرا دیا تھا پھر کیا ہوا؟ رات میں بمباری ہوئی، شہید ہو گئے، ہمیں تو ان کا گاؤں پتہ نہیں تھا، ہم نے یہاں امانتاً تدفین کر دی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اچھا اب اگر یہاں تدفین ہوئی ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ اب ہم ان کی لاشیں نکال کر یہاں سے اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ویسے تو ایک ہی بات ہے لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم نے یہاں تدفین کر دی ہے۔ وہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ انہیں واپس لے جانا چاہیے۔ انہوں نے قبریں کھودی، ان لوگوں کو نکالا، اور عجیب بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود وہ لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ان لاشوں کو نکالا، لاشیں نکال کر وہ اپنے گاؤں لے گئے، لیکن جب اپنے گاؤں پہنچے تو وہاں کے گاؤں والوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو تصدیق ہو گئی کہ ہمارے بچے وہاں پر شہید ہوئے تھے، لیکن شہید تو زیادہ بہتر ہے کہ جس جگہ پر اس کی شہادت ہوئی ہو وہیں دفن ہونا چاہیے، تم یہاں کیوں لے کر آ گئے؟ انہوں نے کہا بھئی ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم لوگوں کو یقین دلانا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں واپس لے کر جاؤ۔ خود اس لانے لے جانے کے عمل میں 15 دن لگ گئے، اور میں ڈاکٹر بھی ہوں، یہ بات جانتا ہوں کہ انسان ادھر ختم ہوتا ہے، 24 گھنٹے نہیں گزرتے ہیں اس کے جسم سے بو آنے لگتی ہے، لیکن وہ جنہیں 6 مہینے کے بعد نکالا گیا تھا، 10 سے 15 دن کے بعد پھر واپس لے کر آئے اور اسی جگہ پر ان کی تدفین کی، ان کے جسم اس وقت بھی تر و تازہ تھے۔ اللہ تعالیٰ تو دکھا رہا ہے، ہمیں نہ نظر آئے ایک الگ بات ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو۔ صبر کا مطلب خاموش ہو جانا نہیں ہے، صبر کا مطلب ڈٹ جانا، اپنی نیکی کے رویے کو قائم رکھنا، ختم نہ کرنا، اس کے اوپر برقرار رہنا، صبر کا مطلب۔ انہیں خوشخبری دے دو، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
یہ کلمہ ہے، ہم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو اکثر اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، کسی کو بڑا نقصان سنتے ہیں تو زبان سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بعض اوقات جب کسی سے تعزیت کرتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ایک حرف بھی پرسے کا نہیں کہا گیا، بلکہ اس میں سبق یاد دلایا گیا، حقیقت بتائی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، رہنا دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو ہماری زبانوں ہی پر نہیں، ہمارے ذہن کے اندر بھی راسخ ہونی چاہیے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راست رو بنائے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ صفا اور مروہ سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، اور صحیح کس لیے کی جاتی ہے؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر لا کر اپنے خانوادے کو چھوڑا تھا، اماں ہاجرہ، ننا اسماعیل، تھوڑی سی کھجوریں دی تھی، تھوڑا سا پانی دیا تھا، کھجوریں ختم ہو گئی تھیں، پانی ختم ہو گیا تھا، ننا اسماعیل پیاس سے جاں بلب دم توڑ رہا تھا، ماں سے بیٹے کی بے چینی دیکھی نہ جاتی تھی۔ بیٹے کو پتھریلی زمین پر لٹایا، وہ سامنے ایک ٹیلا نظر آتا تھا، صفا، دوڑتی ہوئی اس پر چڑھ گئی، چاروں طرف تلاش کیا کہیں پانی کا نام و نشان مل جائے، کہیں پانی کا پتہ مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے، کوئی درخت نظر آ جائے، کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ صفا سے اتری، مروہ پہ چڑھی، اور اب تو بڑا اچھا راستہ بن گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جس وقت کی بات ہے پتھریلی زمین تھی، خانوادہ ابراہیم اپنے رب کی اطاعت میں اس کیفیت سے گزر رہا تھا کہ اماں ہاجرہ کے پیروں میں آبلے پڑتے تھے، آبلے پھوٹ جاتے تھے۔ صفا سے اتری، مروہ پہ چڑھی، مروہ سے اتری، صفا پہ چڑھی، اور جب مروہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، پانی نام و نشان نہ ملتا تھا، عجب کیفیت میں اپنے لال کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں پر یہ ننھا بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے وہاں جا کر ہاتھ مارو۔ اور اماں ہاجرہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو یہ عجب شے نظر آئی کہ جس چیز کو ساری دنیا میں تلاش کرتی ہیں وہ تو اسماعیل کے قدموں میں موجود ہے۔ آواز دی، زم زم، ٹھہر جا، رک جا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری ماں ہاجرہ زمزم نہ کہتی، یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ آئیں، پانی کے چاروں طرف روک لگائی، دیکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، لیکن اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ آج کوئی عمرہ اور کوئی حج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اماں ہاجرہ کے قدموں کے ساتھ قدم نہ ملائے جائے، جب تک ان کے طریقے پر جا کر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کی جائے۔ زمانہ اس زمانے میں گزرا، کفار مکہ نے صفا اور مروہ دونوں کے اوپر ایک ایک بت نصب کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوچنے لگے کہ اب اس کے درمیان صحیح کریں تو یہ تو ایک بت سے دوسرے بت تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے، حالانکہ انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے
اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اور الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بتا رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے توبہ بھی کرتے ہیں، تجھ سے رحم کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بے شک اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے بے شمار نشانیاں ہیں۔ کائنات کو دیکھو، یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، یہ کوئی بڑا محکم خالق مصور بنانے والا، اس کے اوپر غور تو کرو۔ اور وہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ کوئی ذرا صبح کے اوپر غور تو کرے اور ذرا اللہ کی نشانیاں تو دیکھے، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو ایسی کائنات بنا سکے؟ ایک سے زائد رب ہوتے تو بھی نہیں بنا سکتے، جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی۔ ایک ہی رب ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے بھی، ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ وہ کہے گا کہ بھائی ہم نے تو تمہاری وجہ سے کیا تھا، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تم نے اپنی وجہ سے کیا تھا، ہماری وجہ سے نہیں کیا تھا۔ اس لیے رب کی پیروی کرو، رب کی بندگی کرو، رسول کے طریقے پر چلو، کسی اور کے ساتھ مت جڑ جاؤ۔ اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یہ دنیا میں اپنے چھوٹے چھوٹے منافعوں کے لیے ان کے ساتھ چلتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب سارا تعلق واضح ہو جائے گا۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ آج بھی سوسائٹی کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف لے کر چلتے ہیں،
جو انسانوں کو قتل بھی کرواتے ہیں، تباہ بھی کرواتے ہیں، برباد بھی کرواتے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ روز آخرت دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، اور وہ جو پیچھے چلنے والا ہے وہ کہے گا کہ ایک بار اور دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں بتاؤں گا کہ میں اس کا کتنا خلاف تھا، لیکن ایک بار واپس جانے کے بعد دوبارہ یہاں آنا نہیں ہوگا۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، یہ طے کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اور میرے دوستو، یوں تو اس کی بڑی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر وہ 4 چیزیں بیان فرما دی، اس کے علاوہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں، حلال کی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی ایک تفصیل بھی ہے۔ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی۔ بہت سارے لوگ وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی اپنی طرف سے کہتے ہیں، اور کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اس میں خاص طور پہ آدمی کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے منع کیا ہے۔ خون سے، سور کے گوشت سے پرہیز کرو۔ خون کھانے سے منع کیا گیا ہے، سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا گیا ہو، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ایسی جانور جن کو قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، وہ آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، مردار۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر مچھلی مردار کسی کو مل جائے اور زندہ موجود نہ ہو تو وہ کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک خون ایسا ہے جو حلال ہے، وہ ٹڈی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا، باقی سب حرام ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ وہ کفار مکہ جب قربانی کرتے تھے تو لات، منات، حبل، عزا کے نام پر کرتے تھے۔ مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ ہی کے نام سے قربان کرتا ہے۔ اگر اس معاملے میں کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو، اسے معلوم ہو کہ اگر یہ مردار نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دی ہے، وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، اتنا کھا لے کہ زندگی بچا سکتا ہو۔ اور اگر وہ آدمی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ پیروی کیا کرتے ہیں تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جان سے گزرنا قبول کر لے، وہ حرام نہ کھائے۔ اور تھوڑی سی بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جان چلی جاتی بس اس لیے، لیکن وہ اس وقت کرتے کیا ہے؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو سور کا گوشت تھا اس کے کباب بھی بناتے ہیں، اس کے پلاؤ بھی بناتے ہیں، اس کی بریانی بھی بناتے ہیں، اس کے 50 ڈشیں بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی مجبوری تھی، کیا کریں۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا لے کر اپنی جان بچا لو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چاروں طرف تمام دسترخوان اس سے بھر ڈالو اور کہو کہ مجبوری تھی، بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، یہ ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی، گمراہی، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ نیکی کا پتہ جسمانی عبادت، مالی عبادت۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اور کہا گیا کہ اللہ کو، یوم آخر کو، فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانو، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی راست باز لوگ ہیں اور یہی متقی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ قاتل کو روکا جائے، قاتل کو ٹوکا جائے، قاتل کو پکڑا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ خون بہا، وہ جو قتل ہوا تھا اس کے بھائی نے یا اس کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خون بہا لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذرا یہاں بہت اہم بات ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، یہ اس نے راستہ تمہارے لیے دیا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے پیسے دے دو، پیسے دے دیے، پھر قاتل چھوٹ گیا، جب قاتل چھوٹ گیا تو اس کے بعد جو مقتول تھے ان لوگوں نے قاتل کو قتل کر دیا۔ نہیں، جب تم نے ایک بار خون بہا لے لیا تو تم نے خون معاف کر دیا، اب تم اسے قتل کرنے کا کوئی سبب نہیں رکھتے۔ اور دوستو یہاں ایک بڑی اہم بات کہی گئی، عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آج ہمارے یہاں بین الاقوامی دباؤ پر پاکستان میں بہت ساری این جی اوز مل کر پاکستان میں سزائے موت کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر توہین رسالت پر موت کی سزا ہے۔ اب اگر توہین رسالت کے خلاف کے قانون کے خلاف بات کرتی ہیں تو سارا پاکستان جو ہے وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، لیکن اگر موت کی سزا کے خلاف بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی بری بات ہے، اب اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ سزائے قید دے دیں، کچھ جرمانہ کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قاتل کو قتل کرنے سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ آج شہر کراچی کے اندر ہم اس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جولائی میں شہر کراچی میں 350 لوگ مارے گئے، جو جون میں 170 لوگ مارے گئے۔
520 لوگ 2 مہینے کے اندر قتل کر دیے گئے۔ 6 مہینے میں شہر کراچی میں تقریباً 1250 لوگ قتل ہوئے، لیکن 1250 لوگ قتل ہوئے، ایک بھی قاتل کو سزا نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ قتل کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اگر قرآن مجید کے حکم کے مطابق چلتے اور قاتل کو قتل کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ یہ معاملہ آگے نہیں چلتا۔ اس لیے عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے، نہ اس کے خلاف باتیں بناؤ گے، نہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے، بلکہ اس کو تسلیم کرو گے۔ اللہ رب العالمین آج یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ایک ایسا نظام برپا کرنے کی توفیق دے کہ جس میں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہو۔ اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی بہنیں شریک ہیں، یا اللہ ان سب کی تمام دلی آرزوئیں تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ان کو ہر طرح سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے متعلقین کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں خوب دعائیں مانگنے والا بنا، اور تو رحیم ہے، کریم ہے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم